سعد رضوی صاحب کو اچھی مشاورت کی ضرورت ہے. جی، اگر تحریک کی طرف سے آپ کو ٹکٹ کی آفر ہو تو آپ کی کیا سلسلے پہ؟ ضرور میری بہت اچھی یہ تمنا ہے، خواہش ہوگی کہ ہم تحریک لبیک کے ساتھ مل کے، حضرت بابا جی نے مجھے کچھ باتیں میرے ذمہ لگائی تھیں، وہ میں پھر سعد بھائی سے ہی بات کروں گا. جو پاکستان میں اسلام کی راہ میں رکاوٹ رہ گئی ہے وہ اسلام آباد ہے، جی بالکل. باقی کچھ نہیں ہے. صحیح. انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد جس دن فتح ہو گیا، سعد رضوی صاحب کو مخاطب کر کے کہوں گا پاکستان کے انقلاب کو مکمل کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں محمد کامران، پاکستان نیشنل ٹیلی ویژن سے. میرے ساتھ اس وقت تحریک جوانان پاکستان کے چیئرمین عبداللہ حمید گل صاحب موجود ہیں. ان سے آنے والے وقت میں جو پاکستان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ ہیں اس سلسلے میں گپ شپ لگیں گے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. اور پاکستان ٹیلی ویژن سبز رنگ بہت خوبصورت، جی اچھا لگتا ہے آپ کا. بہت بہت شکریہ سر. اچھا، خادم رضوی صاحب کی محبت آپ سے کوئی ڈھکا چھپا کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی کافی آپ سے شفقت فرماتے تھے اس سلسلے میں. تو آنے والے وقت میں ان کے بیٹے جو ہیں وہ کافی تگ و دو پاکستان سیاست میں کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں حکومت اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، 20 اپریل کی ڈیڈ لائن ہے. انہوں نے اس چیز کا عندیہ دیا ہے کہ اگر حکومت اس کو عملی جامہ نہ بنا سکی تو ہم اس سلسلے میں تحریک چلائیں گے. تو کیا اس تحریک میں آپ آواز سعد بھائی کے ساتھ چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. اللہ بخشے علامہ خادم حسین رضوی بہت بڑے مجاہد، بہت زبردست انسان. میں جو سعد بھائی کا یا تحریک لبیک کا یا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نقصان ہوا وہ تو ہوا، جو میرا ذاتی نقصان ہو گیا اس کا آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، اس کا آپ کو عشر اشیر بھی نہیں معلوم. میں اور وہ بہت بڑھ کر کچھ آگے کرنا چاہ رہے تھے. آخری ملاقات ہماری جو 16 نومبر کی ہوئی، اس میں تو کوئی 2 گھنٹے طویل نشست تھی، اور اس میں بہت کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، کچھ بہت محبت کی باتیں ہوئیں، بہت میرے والد کے حوالے سے انہوں نے بہت خوبصورت الفاظ اور کہا کہ ہم تو وہی کام کر رہے ہیں. بڑے آدمی تھے، بڑے آدمیوں کی کیا بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں. اور یہ ان کی نظر کا کمال تھا کہ مجھ جیسے ذرے کے اوپر ان کی نگاہ تھی. سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور میں نے بابا جی کے 40ویں کے اوپر یہ کہا تھا کہ سعد بھائی پوری دنیا اگر چھوڑ جائے گی نا آپ کو، یہ حمید گل کا بیٹا عبداللہ حمید گل جو ہے نا یہ ضرور کھڑا رہے گا آپ کے ساتھ. یہ وقت بتائے گا آپ کو. اللہ میرے بھائی کو، سعد کو زندگی صحت دے، ترقیاں دے، اس کی خوشیاں میں دیکھوں، اس کو اعلیٰ منصب پہ دیکھوں. پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے جو خواب حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیکھا تھا، اس کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچائے. میرے سے زیادہ کوئی شاید ہی کوئی خوش ہوگا. ایک تو انشاءاللہ تعالی اگلے جہان کے اندر جو ہے وہ حضرت صاحب تو خوش ہوں گے دیکھ کے، اور حضرت صاحب اور میرے والد دونوں انشاءاللہ تعالی اکٹھے ہوں گے. جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ اور بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں اکٹھے ہوں گے، کیونکہ دونوں حضور پاک کے جرنیل تھے الحمدللہ. اور جو خادم حسین رضوی صاحب کا مشن تھا وہ تو آپ سب جانتے ہیں. اور وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لوگوں نے پاکستان میں دھرنے دیے اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنی پارٹی کو بڑھانے کے لیے. ایک تحریک لبیک کے لوگ تھے اور ان کی قیادت تھی جنہوں نے نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ اپنی جانوں کی بھی قربانیاں دیں، اپنے مال کی قربانی دی، اپنی ذات کی نفی کر کے بھی جو ہے ڈنڈے کھائے، ماریں کھائیں. تھوڑے تھوڑے چاول ٹھنڈے تھے اس دن، بہت ٹھنڈ تھی 16 تاریخ کو، اور وہاں عاشقان رسول بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے باوجود ہلنے کے لیے تیار نہیں تھے. اتنے ٹھنڈے کھانے، اتنا میں جب بھی بات کرتا ہوں کیا کہیں. شیر سیالوی صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد ریلیز کر دیا گیا، آپ کا بیان بھی سلسلے میں آیا ہے. انہوں نے نکلنے کے بعد سب سے پہلے عملی سیاست میں الیکشن لڑنے کا
اعلان کی ہے. آپ بھی تحریک نوجوان پاکستان کی چیئرمین ہیں، اس سلسلے میں کافی نوجوانوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں تحریک لبیک بھی پاکستان کی سیاست میں ایک عملی کردار ادا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اگر تحریک کی طرف سے آپ کو ٹکٹ کی آفر ہو تو آپ کی کیا سلسلے پہ؟ دیکھیں، جہاں تک تحریک لبیک، آپ کو کس نے بتایا کہ تحریک لبیک میری نہیں ہے؟ میری اپنی پارٹی ہے بابا، میرے اپنے دل میں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تحریک لبیک سے علیحدہ نہیں ہوں اور تحریک لبیک جوانان پاکستان سے علیحدہ نہیں ہے؟ ضرور میری بہت اچھی یہ تمنا ہے، خواہش ہوگی کہ ہم تحریک لبیک کے ساتھ مل کے ایک بہتر مستقبل کے لیے، پاکستان کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ اہم، اور میں سعد رضوی صاحب کو مخاطب کر کے کہوں گا، میرے چھوٹے بھائی ہیں، کہ میرے بھائی یہی ٹائم ہے چوتھی قوت کو ابھارنے کا، جہاں دینی جماعتوں کی قیادت سے لوگ متنفر ہو گئے ہیں. میں ماں سوائے جو لبیک کی بات نہیں کر رہا، لیکن دیگر جماعتوں سے، ان کی قیادت سے، لیکن دین سے متنفر نہیں ہوئے لوگ، دین سے دوری نہیں ہوئی. اسی طریقے سے سیاسی قیادتیں جو ہیں وہ انہوں نے دکھا دیا کہ کوئی بھی جو بھی ہوتا ہے وہ اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، پاکستانی قوم کو مزید اب بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. اب اسلام اور کی راہ میں، جو پاکستان میں اسلام کی راہ میں رکاوٹ رہ گئی ہے، وہ اسلام آباد ہے، باقی کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اسلام آباد جس دن فتح ہو گیا، اس دن اسلام بھی پاکستان میں آزاد ہو جائے گا، کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا، بہت کچھ آزاد ہو جائے گا، اور آزاد خیالوں کو البتہ غلام کر دیا جائے گا، ان کو قید کر دیا جائے گا. تو میری بڑی اچھی یہ بات آپ نے کہی کہ تحریک لبیک اور جوانان پاکستان، ضرور، کیوں نہیں، ہم تو ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، اور وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے. اور حضرت بابا جی نے مجھے کچھ باتیں میرے ذمہ لگائی تھیں، وہ میں پھر سعد بھائی سے ہی بات کروں گا. کچھ تو اشارہ میں نے دیا تھا، اس میں 6 باتیں تھیں بنیادی طور پہ. اسلام میں نظام معیشت کے اوپر کام کرنا ہے، نظام عدل و انصاف کے اوپر، صحت کے اوپر، تعلیم کے اوپر، اور دفاع کے اوپر، اور خارجہ کے اوپر، کہ خارجہ امور کیا ہوں گے. یہ وہ 6 باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. عبداللہ بھائی، کشمیر پالیسی اور پاکستانی سیاست میں بہت ڈیپ نظر رکھتے ہیں آپ کے بیانات وغیرہ وہ دیکھتے رہتے ہیں، ہم پتہ چلتا ہے ہمیں. اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے جو الیکشن آ رہے ہیں، اس میں تحریک لبیک کوئی سرپرائز حکومت پاکستان کو دے پائے گی یا آنے والی عوام کو؟ دیکھیں، جہاں تک تھا تعلق کے سعد بھائی جو ہے وہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے، یہ حقیقت ہے کہ بہت بڑی قداور شخصیت، تاریخ ساز شخصیت جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں، میرے دل میں زندہ ہیں. تو نظریات، لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، نظریات جن کے زندہ رہتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، وہ کبھی نہیں جاتے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے بابا جی چلے گئے؟ میں نہیں مانتا، نہ میرے والد گئے ہیں، نہ میرے جو ہے وہ خادم حسین رضوی صاحب گئے ہیں، یہ بھی دونوں میرے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعد رضوی صاحب کو جو ہے وہ اچھی مشاورت کی ضرورت ہے. ان لوگوں کی مشاورت کی ضرورت ہے جو پارٹی سے ہٹ کے بھی سوچیں، کیونکہ ایک پارٹی کو نہیں لانا، ایک نظام کی تبدیلی لانی ہے. پاکستان میں ایک اسلامی انقلاب لانا ہے، ایک ایسا انقلاب جس سے غریب کو، جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پست کو بالا کرنا ہے، اس پورے دہر میں اجالا کرنا ہے. یہ اصل مقصد ہے اس کا. یہ کوئی اتنا صرف نہیں ہے کہ بس آپ نے اپنی پارٹی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے راستے کے اوپر، اور وہ پھر بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ، ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنے والد سے بہت کچھ سیکھا اور ان میں بھی بہت صلاحیت ہے. میں نے دیکھ لیا، بڑا انشاء اللہ تعالیٰ وہ باسعادت بھی تھے، اور انشاء اللہ تعالیٰ وہ قسمت والے بھی ہیں، اللہ نے کیا، اور ان میں وہ تمام ہنر موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ میرے جیسے جو ان کے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، وہ اگر ان کے ساتھ ان کی مشاورت کے عمل کو مزید بڑھایا جائے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مقام کے اوپر پہنچ سکتے ہیں جس کے لیے جنرل صاحب نے اور بابا جی نے جو خواب دیکھے تھے وہ پورے پایہ تکمیل ہو سکتے ہیں. سرپرائز تو بہت چھوٹا لفظ بولا، یہ تو پورا تبدیل کر سکتے ہیں. یہی تو ہیں ہم جو ان نظریات کے
تابع ہیں اور ان نظریات کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ہم ہی تو ہیں وہ چوتھی قوت. جہاں دایاں بازو جو ہے وہ بالکل جا چکا ہے، جہاں دینی جماعتوں کے قیادتوں سے لوگ دور چلے جا چکے ہیں، جہاں سیاسی نظام جو ہے وہ دھڑن تختہ ہونے کو آیا ہے، جہاں عدلیہ کا نظام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے. یہ روز روز کے جو نئے نئے ڈرامے ہیں، ان کو اب اس بات کو بند ہونا چاہیے. اب کی بار جوان سرکار اور اب کی بار جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کا وقت ہے جو نظریاتی سیاست کے اوپر اور جو دین کے قربت کے اندر رہتے ہوئے نظریاتی سیاست کریں گے. وہ سرپرائز نہیں دیں گے، وہ چوتھی قوت کے طور پر ابھر کے آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ چوتھی قوت غریب آدمی پاکستان کا جو ہے وہ راج کرے گا انشاءاللہ. پاکستان کے نوجوان آپ کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ نے اس مشن کو جاری رکھا ہوا ہے. ہمارے چینل کے حوالے سے طریق لبیک میں بھی کافی ماشاءاللہ آپ سے محبت، پیار اور ہمدردی پائی جاتی ہے. نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو میں یہی پیغام دوں گا کہ اب جو پاکستان کے حالات جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، جس نہج کے اوپر جس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے، اور اتنا وہ کیا شعر خوبصورت ہے کہ قومیں فروختند چیرزاں فروختند، کہ قوم کو بیچا بھی تو کتنا سستا بیچ دیا. جوانوں، یہ تمہارا مستقبل ہے، یہ پاکستان ہمیں اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، یہ صدقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں بنایا ہوا پاکستان ہے. یہ پاکستان کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے. انگریزی میں جس کو کہیں گے کم ان ٹو دا اسٹریٹس اینڈ ووٹ ود یور فیٹ. اب سڑکوں میں نکلیں اور چھاپ لگا دیں اپنے قدموں سے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جس منزل اور جس مقصد کے لیے بنا، لا الہ کی بنیاد کے اوپر ہم نے پاکستان حاصل کیا، خطہ زمین ملا، لیکن جس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، اسی لیے کلمے کا دوسرا حصہ ہم کبھی بھی نہیں بولتے. محمد رسول اللہ کے نظام کے بغیر پاکستان کا انقلاب ادھورا ہے. پاکستان کے انقلاب کو مکمل کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رائٹ کے لیے. ہم کبھی اتنے بزدل نہیں تھے، ہم کبھی اتنے جو ہے مجبور نہیں تھے. جوان جس قوم کے اندر موجود ہوں، اتنا خون گرم موجود ہو، اور وہ گھر میں بیٹھے ہوں، نو، یہ ہماری منزل نہیں ہے. پاکستان دنیا کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ. پاکستان کے پاس وہ نظام ہے جس نے دنیا کو ایک نئی روح بخشنی ہے، جس میں انصاف ہوگا، جس کے اندر امن ہوگا، سلامتی ہوگی، خوشحالی ہوگی. اور ہمیں ریاست مدینہ کے نام کے اوپر بہت لوگوں نے ادھر ادھر باتیں کر دیں. آئیں گے اور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ہم بنائیں گے، جوان بنائیں گے. لبیک بنائے گی انشاءاللہ. لبیک کا نعرہ ہی اتنا خوبصورت ہے، ایک دفعہ ہلا کے رکھ دو. آؤ باہر میدان میں، اب تمہارا وقت ہے.